مصر کی سرزمین ہمیشہ سے تاریخ اور آثار قدیمہ کے شائقین کے لیے ایک حیرت انگیز مقام رہی ہے۔ فراعنہ کے مقابر اور ان کی داستانیں وقت کے ساتھ دب جاتی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ راز صدیوں بعد کھلتے ہیں۔ حال ہی میں ایک برطانوی ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر پیئرس لیتھرلینڈ نے مصر کی وادی ملوک میں 100 سال بعد پہلی مرتبہ کسی فرعون کا مقبرہ دریافت کیا ہے۔ یہ مقبرہ مصر کے قدیم بادشاہ تحمس دوم کا ہے اور اسے گزشتہ ایک صدی کی سب سے بڑی دریافت قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر لیتھرلینڈ اور ان کی ٹیم نے وادی ملوک میں ایک زینہ دریافت کیا جو کہ ایک طویل عرصے سے ملبے اور سیلابی مٹی میں دب چکا تھا۔ ابتدا میں یہ شبہ ہوا کہ یہ کسی شاہی بیوی کا مقبرہ ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ تدفین کے کمرے میں پہنچے تو اس پر حیرت کے دروازے کھل گئے۔ اس تدفینی کمرے کی چھت نیلے رنگ سے مزین تھی جس پر زرد ستارے نقش تھے۔ مزید تحقیق کے دوران یہ بھی معلوم ہوا کہ مقبرے کی دیواروں پر امدواد کے مناظر کندہ تھے جو ایک خاص مذہبی متن ہے اور صرف بادشاہوں کے مقبروں میں پایا جاتا ہے۔ اس لمحے ڈاکٹر لیتھرلینڈ کو احساس ہوا کہ وہ ایک تاریخی دریافت کے قریب ہے۔ یہ لمحہ ان کے لیے انتہائی جذباتی تھا۔ جب وہ باہر آئے تو خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جب ماہرین نے مزید کھدائی کی تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ مقبرہ خالی ہے۔ عام طور پر فرعون کے مقبروں میں اس کی حنوط شدہ لاش، خزانے اور دیگر شاہی اشیاء رکھی جاتی تھیں، لیکن یہ مقبرہ کسی چوری کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے خالی تھا۔ تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ مقبرہ تعمیر کے چند سال بعد ہی زیر آب آ گیا تھا کیونکہ یہ ایک آبشار کے نیچے بنایا گیا تھا۔ پانی کے باعث مقبرے میں رکھی گئی تمام اشیاء خراب ہونے لگی جس کی وجہ سے شاہی اہلکاروں نے فرعون کے باقیات کو ایک خفیہ راستے سے نکال کر کسی اور جگہ منتقل کر دیا۔ ابتدائی طور پر یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ مقبرہ کس کا ہے، لیکن جب ماہرین نے ملبے سے البستر کے کچھ ٹکڑے برآمد کیے تو ان پر تختمس دوم کا نام درج تھا۔ یہ ایک بڑی دریافت تھی کیونکہ اس سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ مقبرہ اس فرعون کا تھا جو مصر کی 18ویں شاہی سلطنت کا حکمران تھا۔